السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالو، غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، وقار دو جہاں سرور کون و مکا، مالک این و آن ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اخیار، دونوں عالم کے مالک و مختار، انیس الغریبین مراد المشتاقین، جانی عالمین شفیع المذنبین، فخر آدم و بنی آدم، خلیفۃ اللہ اعظم، باعث ایجاد عالم، منبع جود و سخا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، گزشتہ 3 ہفتے ہم نے نماز کے متعلق بہت ساری باتیں سماعت کی۔ آج انشاءاللہ پھر نماز کے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ گزشتہ ہفتے جہاں بات مکمل ہوئی تھی وہ یوں تھی کہ نماز جماعت کی پابندی کتنی اہم ہے، کتنی ضروری ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے، اس پر کچھ باتیں میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، مطلب یہ ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا مطلب یہی ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ آقا علیہ السلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نماز کو جماعت سے نہیں پڑھتا، جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتا ہے، تو گویا وہ میری سنت کے خلاف کرتا ہے، گویا وہ میری سنت کے خلاف کرتا ہے، اور جو میری سنت کے خلاف کرتا ہے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا کہ بار بار قصداً جماعت کو چھوڑنا یہ انسان کو گمراہیت کی طرف لے جائے گی، انسان کو راہ سے بھٹکا دے گی۔ برادران، یہ عمل جو ہے اس کا راہ سے انسان کو بھٹکا دے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اس سے بات واضح ہو جائے گی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے کہ اسی درمیان اذان کی آواز آئی، مؤذن نے پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابھی مؤذن نے پکارا ہی تھا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، ابھی آواز ہی دی تھی مؤذن نے کہ فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے دیکھا لوگ بازار میں تھے
تجارت کے اندر مشغول تھے، کسی کے دکان پر کچھ لوگ کھڑے تھے، کوئی سودا لینے کے لیے کھڑے تھے، کوئی کچھ کام کر رہا تھا، کوئی کچھ کام کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی مؤذن نے پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر، ویسے ہی سارے لوگوں نے اپنی اپنی مصروفیت کو ترک کر دیا، سب لوگوں نے اپنی دکانوں کو ویسے ہی چھوڑ دیا اور سب دوڑ کر مسجد کی طرف بھاگے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے ان لوگوں کے اس عمل کو دیکھا نا تو میں نے فوراً کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بشارت سنائی ہے، قرآن عظیم میں جن کی تعریف کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ وہی لوگ ہیں۔ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ حضرت عمر فاروق کہتے فوراً میں نے آیت کریمہ پڑھی جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں، یہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہی لوگ ہیں۔ ان کی تعریف یہ ہے، ان کی خوبی یہ ہے کہ نہ تو کوئی سودا، کوئی بیع، کوئی خرید و فروخت، کوئی تجارت اللہ کے ذکر سے ان کو غافل نہیں کرتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال دیا ہے، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی ہے، ہم اپنے کام میں مصروف تو رہتے ہیں لیکن مؤذن پکارے حیا علی الصلاۃ و نماز کے لیے ہم مسجد کی طرف نہیں بڑھتے۔ جب فری ہوگے، جب مسجد کی طرف آئے گے، کاروبار چھوڑ کر، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنی مصروفیات کو ترک کر کے، ہم میں سے کون ہے ایسا جو بتاؤ مجھے مسجد کی طرف آتا ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے یوں بھی لکھا ہے کہ یہ ان لوگوں کی خوبی اللہ نے بیان کی، کیونکہ اللہ بیان کر رہا ہے نا خوبی، اللہ اگر کسی کی خوبی بیان کر دے تو اس کا مقام کتنا بلند ہوگا ذرا اندازہ لگاؤ۔ یہ اللہ نے ان کی خوبی بیان کی ہے تو علماء لکھتے ہیں تفسیر کی کتابوں میں کہ ان کی خوبی یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے کام کے لیے کوئی لوہار ہو اور اس نے ہتھوڑا اٹھایا ہے اور ابھی مارنے ہی والا ہے اور مؤذن نے پکارا اللہ اکبر تو ہتھوڑا نہ مارے، زمین پر چھوڑ دے اور مسجد کی طرف آئے۔ اسی طرح اگر کوئی ٹیلر ہے تو اس نے سوئی ڈالی ہے کپڑے کے اندر تو کہاں اب اسے نکالے نہیں، بلکہ جیسی ڈالی ہے وہیں پر چھوڑ دے۔ مؤذن نے پکارا اللہ اکبر حیا علی الصلاۃ، دوڑ کر مسجد کی طرف آئے۔ یہ ان لوگوں کی خوبی ہے، وہ زمانے میں ایسے لوگ ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ لوگ دکان کھلی چھوڑ کر آتے تھے اور ان کی دکان کے اندر سے کوئی چیز چوری نہیں ہوا کرتی تھی، آج ہم اور آپ سی سی کیمرے کے باوجود بھی اپنے دکان کو کھلا نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر وہ خوبی نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو ہم کو بھی چاہیے کہ جب بھی مؤذن پکارے دنیا کی تمام مصروفیت کو اپنی جگہ پر چھوڑ دے رہا ہے، دنیا کی تمام خواہشات کو اپنی جگہ پر چھوڑ دے رہا ہے، اس وقت صرف اور صرف یہی ہے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے۔ نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے مسلمانوں۔ نماز چھوڑنے والے کے بارے میں تو بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ جماعت کی پابندی کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، ایک شخص تھا، اس کی بہن کا انتقال ہوا، وہ اپنی بہن کو لوگوں کے ساتھ دفنانے کے لیے قبرستان گیا۔ قبرستان پہنچنے کے بعد اس نے اپنی بہن کو دفنایا۔ جب وہ قبر میں اترا تھا، اس کے ہاتھ میں یا جیب میں ایک اشرفی کی تھیلی تھی، وہ اسے بھاری لگ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ اشرفی کی تھیلی نکالتا ہوں اور قبر کے اندر رکھ دیتا ہوں، کہیں جب باہر نکلنے کا وقت آئے گا وہ تھیلی اٹھا کر باہر لے جاؤں گا۔ اس نے اشرفی کی تھیلی ایک جگہ پر رکھ دیا اور پھر وہ تدفین کے عمل میں لگ گیا۔ ہوا یوں اس کے بعد کہ دفنایا، لوگوں نے مٹی ڈالی اور یہ بھول گیا کہ اشرفی کی تھیلی اندر ہے اور اشرفی کی تھیلی بھی اندر رہ گئی۔ برادران ملت اسلامیہ، اس عمل کو بھی آسان نہ سمجھو۔
جو قبر پر مٹی ڈالتے ہیں نا اور دھپ دھپ کی جو آواز آتی ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے. جس دن قبر میں پہنچو گے کوئی سہارا نہیں ہوگا, کوئی آسرا نہیں ہوگا, تمہارے اپنے مٹی ڈالنے میں پہل کریں گے. اور آپ نے سنا ہوگا وہ آواز کتنی ہیبتناک ہوتی ہے, کتنی دردناک آواز ہوتی ہے جب مٹیاں پھینکتے ہیں, چٹائی کے اوپر مٹی کی آواز آتی ہے. برادران ملت اسلامیہ, اس دور سے ہر ایک کو گزرنا ہے, آپ کو بھی گزرنا ہے, مجھے بھی گزرنا ہے. تو ہم کیا اس دور کی اس وقت کی تیاری نہ کریں؟ اس وقت یہ مال, یہ دولت, یہ سرمایہ, یہ گاڑیاں, یہ بنگلے کچھ بھی کام نہیں آئے گی. انسان کے نیک اعمال ہی اس وقت کام آئے گی, نمازیں ہی کام آئے گی. مسلمانوں, ہمیں نماز سے کتنی محبت کرنی چاہیے ذرا اندازہ لگائے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اس شخص نے اشرفی کی تھیلی اندر ہی چھوڑ دی اور وہ باہر آ گیا. جب گھر پہنچانا تو اسے یاد آیا کہ میری اشرفی کی تھیلی جو ہے وہ تو قبر کے اندر ہی رہ گئی ہے. اللہ اکبر, اب پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں؟ اشرفی کی تھیلی, اب اتنا بڑا خسارہ ہوگا, اتنا بڑا نقصان ہوگا, کیا جائے؟ وہ رات کا انتظار کرنے لگا کہ رات کی تاریکی آئے گی, جب سب سو جائیں گے میں جاؤں گا قبرستان اور اپنی بہن کی قبر کو کھودوں گا اور اپنی اشرفی کی تھیلی نکال لوں گا. رات کی تاریکی ہوئی, وہ شخص قبرستان گیا. جیسے ہی اپنی بہن کی قبر کو کھودا اور اشرفی کی تھیلی کے قریب ہی پہنچا تھا, ابھی لاش کے قریب ہی پہنچا تھا, کیا دیکھتا ہے اندر جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے, عذاب دیا جا رہا ہے, آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے. گھبرا گیا, فوراً قبر کو بند کیا, گھر پر آیا, پوری رات بے چین و بے قراری میں گزاری. اس کے مطابق تو معاملہ یہ تھا کہ اس کی بہن بڑی پارسا تھی, نیک تھی, متقیہ تھی, نمازی تھی, کبھی گناہ نہیں کرتی تھی. وہ پریشان تھا, حیران تھا کہ میری بہن تو نیک تھی, متقی تھی, پارسا تھی, اس کے باوجود بھی اس کو قبر میں عذاب کیوں دیا گیا, قبر کے اندر آگ کا عذاب کیوں نازل کیا گیا. اللہ اکبر. وہ رات بے چینی میں گزارا. صبح ہوتے ہی ماں کے پاس آیا اور ماں سے کہنے لگا, ماں تو تیری بیٹی کو اور میری بہن کو بخوبی جانتی تھی, یہ بتا میری بہن کون سا گناہ کرتی تھی, اس کا کون سا ایسا گناہ تھا جس کی وجہ سے قبر میں اس پر عذاب ہو رہا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آگ کا عذاب اس کے قبر میں تھا. اللہ اکبر. ماں نے کہا, بیٹا تیری بہن کوئی اور گناہ نہیں کرتی تھی, تیری بہن نماز بھی پڑھتی تھی, روزے بھی رکھتی تھی, قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی, سب کچھ کرتی تھی, لیکن ایک عمل ایسا تھا, ایک گناہ ایسا تھا, میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ یہ اسی کا عذاب دیا جا رہا ہے اسے. پوچھا گیا وہ کون سا گناہ کرتی تھی, تو کہا وہ نماز تو پڑھتی تھی لیکن وقت گزر جانے کے بعد نماز پڑھتی تھی, اس لیے اسے یہ عذاب دیا جا رہا ہے. برادران ملت اسلامیہ, نماز کو ہلکا سمجھ رکھا ہے, نماز چھوڑنے کو آسان سمجھ رکھا ہے. اتنے ہفتوں سے نماز کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے, اس کے باوجود بھی حال یہ ہے کہ چند ہی نمازی بڑھے ہیں, پھر 2-3 دن نمازیوں کا ہجوم ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد صبح ہوئی پھر وہی حال ہے. فجر کی نماز کا حال تو یہ ہے کہ اتنی بڑی رات ہونے کے باوجود سورج کتنے دیر سے نکلتا ہے, اس کے باوجود بھی پورا 6 بجے اور اذان ہوتی ہے, 6:20 کو جماعت ہوتی ہے, یعنی اتنی صبح ہونے کے باوجود بھی حال یہ ہے کہ 1 سے 1.5 سب بھری ہوئی نظر آ رہی ہے. غفلت کی نیند میں سو رہے ہو مسلمانوں, کب اٹھو گے اس غفلت کی نیند سے؟ برادران ملت اسلامیہ, ہم اپنی نبی کی محبت میں اپنی نیند کو قربان نہیں کر سکتے. فجر کی نماز کی فضیلت سن لو, جماعت کی بات ہے, جماعت کا بھی ذکر آیا ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور اس کے بعد وہ اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے, اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ طلوع آفتاب ہوتا ہے, طلوع آفتاب تک وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ اسے ایک حج مبرور اور ایک مقبول عمرے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے.
کتنی فضیلت ہے حج مبرور، جو ایسا حج جو مبرور ہو اور ایسا عمرہ جو مقبول ہو، یہ کس کو؟ اس کو نہیں جو فجر کے وقت خواب خرگوش میں سویا رہتا ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، فجر کی نماز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ فضیلت اس کو ملے گی جو فجر کی نماز میں آتا ہے اور نماز کے بعد بیٹھا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہم فجر کی نماز سے ایسے غافل ہو گئے ہیں، فجر کی نماز ہم پر اتنی بھاری پڑ رہی ہے۔ ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اس زمانے کا یہ رواج تھا کہ فجر اندھیرے میں ہوتی ہے، ابھی تو لائٹس کا انتظام ہے نا، پہلے اتنے لائٹس ہوتے نہیں تھے اور عشاء میں بھی اندھیرا ہوتا تھا۔ تو جو منافقین ہوتے تھے نا، منافقین کی جو جماعت ہوتی تھی، ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ نماز کے لیے آتے تھے، ظہر، عصر اور مغرب کی بڑی پابندی کرتے تھے، پہلی سب میں نظر آتے تھے، لیکن فجر میں اندھیرا رہتا تھا، وہ سوچتے تھے کیا دکھے گا، کسی کو معلوم ہی نہیں پڑے گا۔ تو فجر اور عشاء کی نماز میں اندھیرا رہتا تھا تو کوئی نظر نہ آئے، ہم نظر نہیں آئے گے، اس لیے وہ یہ دو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے، یہ نمازوں میں نہیں آتے تھے، فجر میں بھی نہیں آتے تھے، عشاء میں بھی نہیں آتے، 3 نمازوں کی بڑی پابندی کیا کرتے تھے۔ ایک دن آقا علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی اور پیچھے مڑ کر پھر پوچھا کہ فلاں شخص ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں ہیں۔ پھر پوچھا فلاں ہے؟ عرض کیا وہ بھی نہیں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 نمازیں ہیں، یہ منافق پر بڑی بھاری ہوتی ہے، وہ فجر کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے، یہ منافق پر بڑی بھاری ہوتی ہے۔ آج اندازہ لگاؤ مسلمانوں، اپنا محاسبہ کرو اور غور کرو اپنی بات پر، اپنے اعمال پر، کہ ہم پر بھی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بھاری تو نہیں ہے؟ کہ فجر کی نماز آپ پر بھی بھاری نہیں ہے؟ اگر ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ دل میں نفاق آ گیا ہے، نیند سے محبت زیادہ ہو گئی ہے، کس قدر تم کو گراں صبح کی بیداری ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے تمہیں نیند پیاری ہے۔ اللہ اکبر، ہم اپنی نیند نماز کے لیے قربان نہیں کر سکتے، ہم اپنی نیند کو نماز کے لیے قربان نہیں کرتے، اور اگر اسی کے برعکس صبح گاڑی کا بھاڑا ہو جائے یا کہیں جانا ہو، گاڑی کا نمبر آ جائے، رکشہ کا نمبر رہے، کہیں پر بھاڑا مل جائے، چند روپیوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر، پھر نماز فجر میں بھی آئے گے، اور اگر نماز فجر سے پہلے جانا پڑے تو بھی جائے گے۔ کیوں؟ کیونکہ پیسے ملنے والے ہیں، دولت آنے والی، کتنا ملنے والا ہے؟ 2500، 3000، 5000، زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ تو نہیں ملے گا نا۔ یعنی ہمارے نزدیک نماز فجر سے زیادہ یہ 3-4 ہزار روپے کی اہمیت ہے، اس لیے 3-4 ہزار روپے کے لیے تو نیند کی قربانی پیش کرتے ہو، لیکن نماز کے لیے نیند کی قربانی پیش نہیں کرتے ہو مسلمان۔ سنو فضیلت، فجر کی فرض کی نہیں بتاتا، فجر کی سنت کی فضیلت کیا ہے میرے آقا نے فرمایا، سنو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فجر کی سنت نماز 2 رکعت جو ادا کرتا ہے، اور یہ سنت جو ہے نا، آقا علیہ السلام بڑی ہلکی ادا کیا کرتے تھے، یعنی کم وقفے میں ادا کیا کرتے تھے، یہ سنت جو ہے فجر کی کم وقفے میں ادا کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ چند منٹ کی نماز جو ہے فجر کی 2 رکعت سنت نماز جو فجر سے فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہے، آقا فرماتے ہیں اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر ایک طرف دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اسے رکھا جائے اور ایک طرف اس سنت کی فضیلت کو رکھ دیا جائے تو دنیا کی ساری چیزوں پر بھاری یہ سنت فجر کی سنت ہو جائے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کا مقام آج نہیں پتا چلے گا، جب انتقال کر جاؤ گے نا، جب اس وقت آپ کو پتا چلے گا کہ اس نماز کی اہمیت کتنی تھی، اس کا مقام کتنا بلند و بالا تھا، یہ مقام نماز ہمارے لیے کتنی اہم تھی، یہ انتقال کے بعد پتا چلے گا۔ چند روپیوں کے خاطر اپنی نیند کی قربانی پیش کرنے والوں اور نمازوں کو چھوڑنے والوں، فجر کی نماز کو ترک کرنے والوں، برادران ملت اسلامیہ سن لو، ایسا نہ کرو، یہ نمازوں کی بہت فضیلت ہے، یہ نماز کل آپ کے
نامہ اعمال میں بڑی کام آنے والی ہے. یہ نیند کی قربانی جو ہے آپ کے لیے بڑی اہمیتوں کی حامل ہونے والی ہے. برادران ملت اسلامیہ، نماز فجر کے تعلق سے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، یہ نماز فجر میں ایک مرتبہ تشریف نہیں لائے، نماز فجر میں حاضر نہیں ہوئے. تو نماز پڑھانے کے بعد حضرت عمر فاروق نے ان کو نہ دیکھا نا، تو پھر صبح ہوئی اور صبح جب بازار کی طرف گئے فاروق اعظم تو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مکان تھا نا، وَكَانَ مَنزِلُ سُلَيْمَانَ بَيْنَ السُّوقِ وَالْمَسْجِدِ، حدیث کے الفاظ ہے کہ سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جو گھر تھا یہ مسجد اور بازار کے درمیان تھا. فَمَرَّ عُمَرْ عَلَىٰ أُمِّ سُلَيْمَانَ الشِّفَاءَ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر جب وہاں سے ہوا ان کے گھر کے قریب سے، تو ان کی والدہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی جن کا نام شفا تھا. پوچھا فقال لما لم ارا سلیمان فی الصبح، میں نے آج سلیمان کو صبح کی نماز میں نہیں دیکھا. کتنی فکر تھی فاروق اعظم کو، آدھی دنیا کی حکمرانی ہے اور حال یہ ہے کہ ایک نمازی نماز کے لیے نہ آئے تو اس کی پڑی ہے، اس کی فکر ہے. پوچھا کہ آج میں نے فجر کی نماز میں سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پایا، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ غور کرنا جواب کیا ہے، کہاں فقالت بات یصلی فغلبتہ عیناہ، کہاں کہ سلیمان جو ہے رات بھر عبادت کرتے رہے، رات بھر اللہ کی بندگی کرتے رہے، نوافل پڑھتے رہے، اس لیے ان کی آنکھ لگ گئی اور صبح کو نہیں آ پائی. کیا کر رہے تھے وہ رات بھر؟ اللہ کی عبادت کر رہے تھے اور اس لیے صبح کے وقت آنکھ لگ گئی اور وہ مسجد میں حاضر نہ ہو پائے. آج ہمارے اور آپ کی طرح نہیں مسلمانوں کہ پوری رات بے حیائی اور فحاشی کے مناظر دیکھتے ہوئے گزرتی ہیں، پوری رات واٹس ایپ اور فیس بک پر گزاری جاتی ہے، الگ الگ تصویریں دیکھ کر اور ویڈیوز دیکھ کر اور گناہ کے کام میں گزاری جاتی ہے. برادران ملت اسلامیہ، ایسی رات نہیں گزری، رات ایسی گزری فرمایا کہ وہ عبادت کر رہے تھے. وہ لوگ جو پوری رات گندی فلمیں دیکھتے ہیں، فحاشی اور عریانیت کے مناظر دیکھتے ہیں، غور کریں اپنے بارے میں. اور ایک حدیث سن لو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت ایسا بھی واقعہ ہوگا، لوگ فحش اور عریانیت والے مناظر دیکھیں گے، رات میں گناہ کر کے سوئیں گے اور صبح اٹھیں گے تو ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، ان کے چہرے خنزیر اور کتے کے بنا دیے جائیں گے. اللہ اکبر. اس دن سے ڈرو مسلمانوں، نوجوانوں، کہ جس دن کہیں ایسا نہ ہو کہ خوبصورت چہرہ لے کر سو رہے ہو اور صبح اٹھتے ہی چہرے کی صورت بگڑ جائے، چہرے کی حیت بگڑ جائے. اس سے ڈرو. تو وہ جو سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ رات بھر عبادت کر رہے تھے، اس لیے فجر کی نماز میں حاضر نہ ہو پائے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ ذرا غور سے سننا. کہا کہ لِأَنْ أَشْهَدَ صَلَاةَ الصُّبْحِ أَحَبَّ إِلَيْكَ أَنْ أَقُومَ لَيْلًا، میرے نزدیک فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ حاضر ہونا یہ رات بھر کی عبادت سے زیادہ عزیز ہے. رات بھر کی عبادت سے زیادہ عزیز ہے اور پیارا یہ ہے مجھے کہ رات میں سکون سے سو جائے اور فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ حاضر ہو جائے. برادران ملت اسلامیہ، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور آج ڈر ایسا لگتا ہے، خوف کا ایسا عالم ہے کہ باہر کہیں کچھ سن لیا تو یہاں پر خوف طاری ہو گیا. مسلمانوں یاد رکھنا، یہ خوف بھی اسی وجہ سے آیا ہے کیونکہ ان لوگوں نے باضابطہ طور پر ہماری جاسوسی کر کے ہم کو ٹٹولا ہے، ہم کو ہمارے بارے میں معلومات نکال لی ہے کہ یہ وہ قوم ہے جن کا حال یہ ہے کہ فجر کی نماز میں ایک صف سے 1.5 صف سے زیادہ نہیں بھرتی. جو قوم اپنے نبی کی محبت میں اپنی نیند قربان نہیں کر سکتی وہ جان کیا قربان کرے گی؟ وہ کہاں سے اس کے اندر اتنی طاقت آئے گی کہ وہ جان قربان کرے؟ اس لیے وہ لوگ جو ہیں آج اس بات پر آمادہ ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم شکست دے سکتے ہیں، مسلمانوں کو ہرا سکتے ہیں. مسلمانوں، ہم خواب غفلت میں سوئے ہیں،
پھر وہ دن دور نہیں کہ تم نماز پڑھنا چاہو گے اور پھر پڑھنے نہیں دیا جائے گا. ہوگا ایسا بھی، اور دیکھا بھی آپ نے کورونا کی پیریڈ میں ایسا ہوا تھا. اس کے باوجود بھی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں. نیند کی قربانی دو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں نماز کے لیے تشریف لاؤ، نماز پڑھنا شروع کرو. برادران ملت اسلامیہ، اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر کے وقت بلکہ دعا کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. میرے آقا نے ہمارے لیے صبح کے وقت میں برکت کی دعا کی ہے، اور اس وقت ہم اگر سوئے رہے تو پھر برکت حاصل کہاں سے ہوگی؟ مسلمانوں، فجر کی نماز کی پابندی کرو. فجر کی نماز جو پڑھ لیتا ہے وہ حشاش بشاش رہتا ہے. فجر کی نماز جو پڑھ لیتا ہے پورا دن اس کا خوش رہتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من صلی الصبح فہو ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمہ کرم میں چلا جاتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اس دن کی حفاظت کے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے. تو کتنی فضیلت ہے. فجر کے بعد یاسین پڑھو، پورا دن آپ کا حفظ و امان میں گزرے گا، سکون اور اطمینان کے ساتھ گزرے گا. مسلمانوں، سب وقت کی نمازوں کی پابندی کرنی ہے خصوصیت کے ساتھ. اگر فجر کی پابندی آپ نے شروع کر دی نا تو پھر چاروں وقت کی پابندی خود بخود ہو جائے گی. فجر کی نماز کے لیے آؤ، اور اب اگر نہیں آؤ گے، اتنے دیر سے سورج نکلتا ہے، پھر کب آؤ گے، کب بیدار ہو گے؟ یہ خواب غفلت کو چھوڑو اور مسلمانوں نمازوں کی پابندی کرو، اس لیے کہ نماز کی پابندی ہی سے دنیا میں بھی ہمیں کامیابی ملنے والی ہے اور آخرت میں بھی نجات ملنے والی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.